نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت کے اندر اسلامی مہینے کی ابتدا اور اس کی غرض و غایت کیا پیش آئی اس کو بیان کروں گا۔ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ضرور شیئر کرنا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ انگریزی یا نصارہ کے جو مہینے ہیں ان سے ہٹ کر جب اسلامی مہینوں میں بندہ اپنے معاملات طے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسلامی کیلنڈر کی اور اسلامی مہینوں کی ترتیب کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جو میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ابتدا ہی سے جب زمین و آسمان بنا تو اس کی ترتیب 12 مہینوں کے اندر ہے، لیکن ہر کسی نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے بنا لی تاریخ اور اپنا نظام چلانے کے لیے۔ جو عیسوی چل رہی ہے جیسے بھی سن 2024 ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی وفات کے بعد عیسائیوں نے شروع کیا۔ تو اسلام کی فطرت ہے کہ اسلام ایک اپنا غلبہ اور ایک اپنا مضبوط پوائنٹ لے کے آتا ہے جس پر تاکہ دوسرے دینوں سے اور دوسرے مسالک سے اسلام جو ہے وہ روشن اور عظیم تر نظر آئے۔ تو اس کے اندر دوستو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلتا رہا، لیکن یہ توجہ کسی کی نہیں گئی، اور اللہ رب العالمین کی حکمت بھی تھی، اللہ نے کوئی حکم اس کے بارے میں نہیں نازل کیا، بس اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت اور عزت اور شان والے ہیں۔ تو پھر وقت چلتا چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ تو اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے علاقوں میں ایک اسلامی قانون نافذ کر کے گورنری اور عہدے سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے اور وقت کے امیر کی اتباع کر رہے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، یا امیر المومنین، آپ کے خط ہم کو موصول تو ہوتے ہیں لیکن اس میں تاریخ نہیں ہوتی کہ ہم کو کس تاریخ میں یہ خط لکھا گیا، کب اس کو بھیجا گیا، کب اس کا حکم نافذ کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کے اندر لکھی۔ حضرت نے اس خط کو پڑھا تو دل میں یہ بہت ابھر آئی کہ واقعتاً حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں سوچو بچار کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، کیونکہ یہ یاد رکھیے اسلام میں ہمیشہ مشورے کی ترغیب دی گئی ہے اور مشورے کا حکم دی گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسلام میں ووٹ کا جو تصور ہے یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ ہمارے ہاں انگریز نے ڈال دیا ہے اس کا تصور، ورنہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ مشورہ ہے جو اہل علم اور تقوی والے لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا جائے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا، مشورے کے اندر بات رکھی کہ اسلامی مہینے کی ابتدا رکھنی چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے خطوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ویسے تو معاملات طے ہو رہے تھے کہ پہلی چاند کو، دوسری چاند کو، تیسری چاند کو، لیکن تاریخ لکھی جائے تو تاکہ اس میں ایک اسلام کی بھی شان و شوکت واضح اور ایک خود مختاری اسلام اپنے معاملات میں رکھے۔ تو دوستو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا گیا کہ کیا کرنا۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اس کی ابتدا ہجری سے کرنی چاہیے،
اور بعض نے کہا ہجرت یعنی ہجرت سے، اور دوسرے بعض نے کہا کہ حضرت اس کی ابتدا ولادت سے شروع کرنی چاہیے، بعض نے کہا کہ اس کا تعین نبوت سے کرنا چاہیے۔ تو سب چیزوں پر اشکال اٹھتے رہے کہ جی ولادت سے کیا جائے تو ولادت کی تاریخ معلوم نہیں ہے کون سی تاریخ تھی، اور نبوت سے متعین کیا جائے تو نبوت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دن کے اندر نبوت میسر ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت نازل ہونے کا معاملہ تو واضح ہے، لیکن نبوت کی خاص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت ہوتی ہے یا حکم نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی معلوم تھا۔ بہرحال صحابہ کرام کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو بہرحال اس میں اختلاف ہو گیا۔ اور اس کے بعد ولادت کے بارے میں جب پوائنٹ اٹھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نصارہ سے مشابہت ہوتی ہے تو اس سے بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال بات چلتے چلتے کسی نے وفات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک بڑا مشکل اور ایک واقعہ عظیم سانیہ تھا، اور غم کی ایک بنیاد رکھی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ہوئی اور حادثہ کبرا ہوا، تو اس سے ہم اپنے اسلام کی تاریخ نہیں رکھتے۔ تو پھر آخر مشورہ ہوتے ہوتے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہجرت کے سال سے ابتدا کی جائے اسلامی تاریخ کی۔ تو اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت تو یہ تھی کہ ہجرت ہوئی تو حق و باطل کا فرق ہوا، اور اسی طریقے سے ہجرت ہوئی تو اخوت اور بھائی چارہ کا نظام ہوا، ہجرت ہوئی تو مسجد قباء کی پہلی جو مسجد ہے وہ بنائی گئی، اور ہجرت کے سال ہی کے اندر مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا۔ تو یہ مختلف قسم کے اچھے واقع رونما ہوئے، اور جب اس سے ابتدا ہوگی تو پھر مسلمانوں میں ایک اسلام کا روب آئے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی روب آئے گا، اور اسلام والے لوگ جو مسلمان ہیں اس سے محبت میں مزید ترقی کریں گے اور سوچیں گے کہ واقعتاً الحمدللہ یہ بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ ابتدا بات ہو گئی کہ جی ہمارا اسلامی سال ہجرت کے سن سے ہونا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہجرت کو تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کس مہینے سے ابتدا کرنی چاہیے؟ آیا محرم سے کرنی چاہیے، رجب سے کرنا چاہیے، رمضان سے کرنا چاہیے، ذی الحجہ سے کرنا چاہیے، جو بڑے اربعۃ حرم جو 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ تو کسی نے مشورہ دیا جی رمضان المبارک میں، اس میں قرآن نازل ہوا اور ایک بڑا فضیلت کا مہینہ ہے، تو لہذا اس میں ابتدا کی جائے۔ اور کسی نے کہا کہ ہجرت والے سن سے ابتدا کی جائے، اور کسی نے کہا کہ اپنا محرم کے مہینے سے ابتدا کی جائے، کسی نے کہا ذی الحجہ کا۔ تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ ہوا کہ ایک حج بہت بڑا عظیم فریضہ ہے، تو اس کے آخری جو مقصد دن ہے، آخری دن، اور پھر یکم محرم جو ہے اسی سے ابتدا کی جائے، کیونکہ اس عظیم جو حج کا موقع ہے اس پر لوگ حاجی واپس آتے ہیں، تو اس سے اپنے سال کی ابتدا کریں گے تو ان کے معاملات درست اور باعث برکت والے ہوں گے۔ تو بہرحال معاملات طے کرتے کرتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مشورے سے ایک تو یہ کہ اسلامی سال کی ابتدا کی گئی اور وہ کہ ہجری سے، اور دوسرے نمبر پہ کہ مہینہ کون سا اختیار کیا گیا؟ محرم الحرام کا اسلامی، جیسے انگریزی والے مہینے جنوری فروری سے اور اسلامی مہینہ محرم سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے بھی برکت والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے اربعۃ حرم میں اس محرم کو شامل کیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ابتدا رکھوائی، اور اس بات پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اجماع اور اتفاق ہوا کہ اسی طریقے سے ہم اپنا نظام چلائیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں میرے صحابہ کی ابتدا اور میرے صحابہ کی طریقے اور اس کی ابتدا کرتے رہو تو انشاءاللہ کامیاب اور رشد و ہدایت کے راہ پر چل پڑو گے۔ تو یہ معاملہ بھی ایک بہت ہے سنگین ہے کہ جس میں ہم مسلمان غفلت برتے ہیں معاملات، بالخصوص ہم علماء کرام اپنے معاملات کو مساجد اور مدارس میں اپنے نظام کو اسلامی تاریخ سے نہیں چلاتے بلکہ انگریزی، کیونکہ انگریزی ہمارے دماغ میں اتنی رچ چکی ہے جو غیر تہذیبی، اسلامی غیر تہذیبی ہے، اسلام سے ہٹ کر تہذیب ہے، تو اس کو دور رہنا چاہیے۔ تو اسلامی تاریخ کو اپنانا چاہیے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور فضیلت بھی اسی چیز میں ہے، اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو شیئر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔